سند ملی، دنیا میں جنت کی سند ملی، یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا تو پیچھے رہ گیا اور میں تیرا انتظار کرتا رہا، تو آ گیا لیکن سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا، سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ ہی پسینہ تھا، پسینہ ہی پسینہ۔ گویا پسینہ کب آتا ہے؟ جب بندہ خوف میں مبتلا ہو۔ تیرا حساب تو ہوا لیکن تگڑا حساب ہوا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا جب غریب جس نے دنیا میں صبر سے وقت گزارا وہ چھلانگ مار کے جنت میں چلا جائے گا۔ ابھی غریب پریشان ہے، ابھی وہ کہتے ہیں جناب کیا کریں، روٹی نہیں پوری ہوتی۔ حالات یہ ہے کہ یہاں 2 وقت کا سالن گھر میں پڑا ہو، وہ فریز ہے، اور تیسرے وقت کا بازار سے لے کے آ رہا ہے، تو اس سے پوچھے نا حالات کیسے چل رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی بس گزارا ہی ہو رہا ہے۔ یہ مزاج بن چکے ہیں نا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ آیا دودھ کا، اصحاب صفہ ساتھ موجود ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے دودھ تقسیم فرمایا، ایک پیالہ 30 صحابہ نے پیا۔ کتنے صحابہ نے؟ پیالہ کتنا؟ اور پیالہ کتنا ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ پیالہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو 30 صحابہ نے پیا، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں پی لوں وہ رہ جائے تو رہ جائے، کوئی بات نہیں، جیسے آج نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو پی کر اللہ کا شکر ادا کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، ایک وقت آئے گا کہ لوگ کھا رہے ہوں گے اور اگلے وقت کا کھانا ان کے پاس موجود ہوگا۔ اگلے وقت کا کھانا، ہاں جی، موجود ہوگا اگلے وقت کا کھانا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر وہ تو بڑا خوشحالی کا دور ہوگا کہ آپ تو 3 وقت کا کھانا بھی موجود ہوتا ہے، اور چوتھے وقت کا ہم بازار سے لے کے آتے ہیں کہ نہیں جی وہ فریز نہیں کھاتے، ہماری طبیعت اجازت نہیں دیتی، ہم تو تازہ کھانا کھانے کے عادی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگلے وقت کا کھانا موجود ہوگا، اور وہ بندہ کھانا کھا بھی رہا ہوگا، اگلے وقت کا کھانا موجود ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو بڑا خوشحالی کا دور ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آہ بھر کے حضور نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، رب کعبہ کی قسم یہ وقت، یہ تمہارا وقت اس وقت سے اچھا ہے۔ گل کو سمجھ آئی؟ یہ تمہارا وقت اس وقت سے، مال کم ہے مال، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اس وقت مال ختم نہیں ہوگا لیکن شکر ادا کرنے والے کم ہوں گے، کم ہوں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، کم ہے، کم۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ تو شیطان نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ شکر ادا کرنے والے بندے تجھے کم ملیں گے، جب میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ پھر بھی اس کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ بندے ہوں گے شکر ادا کرنے والے، لیکن ہوں گے کم۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ دور اچھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بات سنی، عرض کی حضور کیوں، میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو حضور نے فرمایا تجھے رب نے مال بڑا دیا ہے، تیرا حساب بھی تگڑا ہوا، تگڑا حساب۔ تو عرض کی حضور پھر کیا کروں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فوراً اللہ کے راہ میں خیرات کر۔ تو 800 اونٹ مال سے لد کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے راہ میں خیرات کی ہے۔ کتنے اونٹ؟ اللہ، 800 اونٹ۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، وہ لوگ وہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے نفس پہ خرچ کیا۔ ہماری تو شادیاں، غریب سے غریب بندہ بھی ایسی شادی کرتا ہے کہ امیروں کی ٹانگیں کانپ اٹھتی ہیں، قرضے اٹھا کر قرضے مقروض ہو جاتا ہے۔ لیکن شادی حال میں شادیاں وہ پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے۔ مدینہ کے امیر ترین آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز کا وقت، سفید کرتا پہنا ہوا، تو یہاں نشان لگا ہوا تھا، زرد نشان، زرد نشان۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے بعد مسکرا کے پوچھا یہ کیا لگایا ہے؟
عرض کی حضور امیر آدمی، میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، امیر ترین آدمی، حضور نے فرمایا یہ کیا لگایا ہے؟ عرض کی حضور رات کو نکاح کیا تھا تو بس یہ سالن کا داغ لگ گیا ہے۔ تو نبی پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن اتنا امیر بندہ ہو کے اتنی سادگی سے نکاح کر لیا تو نے۔ یعنی معاملات عجیب ہیں، ترجیحات الٹ ہیں، گنگا الٹی بہ رہی ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے اور کر کہاں رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 800 اونٹ لد کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف آ کر حضرت ام سلمہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار۔ یہ باتیں میری پلے باندھیں آپ، اللہ کرے آپ کے کام آ جائے۔ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار۔ حضرت ام سلمہ باہر نکلی، فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی اماں جی نبی پاک علیہ السلام کا دور، حضور کی حیات طیبہ بڑی سہولت تھی، کوئی مسئلہ ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام سے تعلیم لیتے تھے۔ اب حضور اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اور مال اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ اماں جی کیا کروں؟ سمجھ نہیں آ رہی، مال اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، کل رب کی بارگاہ میں جواب کیسے دوں گا؟ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی اب میں حضور کی نمائندگی تو نہیں نہ کر سکتی، اتنی ہمت تو نہیں ہے نا میرے اندر کہ اب میں مصطفیٰ کی نمائندگی کروں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رو پڑے، عرض کی اماں جی کچھ تو بتائیں، کچھ تو بتائیں، کچھ تو بتائیں۔ تو اماں جی فرمانے لگی پھر ایسا کر کہ جتنا تیرے پاس مال ہے نا 50% اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ کتنے فیصد؟ کتنے فیصد؟ ہم نے زکوٰۃ کتنی دینی ہوتی ہے؟ ہاں جی یہ 4 بندے بولے ہیں 2.5%، 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، وہ بھی سال بعد۔ تو وہ بھی مسئلہ پوچھنے لوگ جاتے ہیں کہ جناب کیا اس سے بھی کم ہو سکتی ہے؟ یہ دکھ کی بات ہے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں لوگوں کو احساس ہی نہیں، اور جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں، قرضہ لے لے کے خرچ کرتے ہیں۔ تو اماں جی نے فرمایا پھر 50% خرچ کر دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر 50% اپنی دولت خرچ کی، خرچ کر کے پھر آئے ام المومنین کے دروازے پر، عرض کی اماں جی اب بتاؤ، اب 50% خرچ کر کے آیا ہوں، کل اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں گا تو پکڑ تو نہیں ہوگی؟ 50% خرچ کر کے بھی پوچھ رہے ہیں کہ پکڑ تو نہیں ہوگی؟ تو اماں جی فرمانے لگی میں مصطفیٰ کریم کو گواہی دوں گی کہ آپ کے صحابی نے 50% مال خرچ کیا تھا، پھر حضور شفاعت فرمائیں گے۔ ہاں جی پھر حضور شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ میں کس کھیت کی مولی ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ان لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مصطفیٰ کریم دنیا میں جنہیں جنت کی سند عطا فرما دے، یہ تو ان کی بات میں بتا رہا ہوں۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور ہم نے دنیا میں پیسے کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ مال ہے، وہ پہلا بھائی مال تھا۔ عرض کی حضور دوسرا کون ہے؟ وہ جس نے کہا تھا کہ تیری تکفین بھی کریں گے، تدفین بھی کریں گے، لیکن مٹی پڑ گئی تو چلے جائیں گے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ دوسرا اس کا رشتہ دار تھا، رشتہ دار تدفین کر کے چلا جائے گا، پھر دل چاہا تو قبر پہ آئے گا، دل چاہا تو دعا کرے گا، دل چاہا تو تجھے احسان ثواب کرے گا۔ وہ رشتہ دار ہے جس سے دنیا میں تو نے رشتے نبھائے، جس سے دنیا میں تو نے پیار کیا۔ ہاں ہاں تو یا رسول اللہ پھر پیغام کیا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، لیکن اصل تیری رشتہ داری اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ قبر میں بھی تیرے ساتھ وفا ہو،
اگر تو چاہتا ہے کہ حشر کے میدان میں بھی تیرے ساتھ وفا ہو، یقیناً وفا ہوگی، اللہ ظلم نہیں فرمائے گا کسی کے ساتھ۔ اگر تو قبر کے اندر ایک اچھی زندگی کی توقع رکھتا ہے، اگر تو حشر کے میدان میں کامیابی کی توقع رکھتا ہے، تو پھر جس کے ساتھ تیرا پکا رشتہ ہے دنیا و آخرت میں، پھر ان کے ساتھ رشتہ نبھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والوں، جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آ جائے تو پھر سارے کام چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو۔ اذان نہیں ہوتی رہے، بندے اپنے کام میں مصروف رہیں، تو کیا یہ رشتہ داری نبھائی ہے تم نے؟ اصل تمہاری رشتہ داری اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ پھر تیسرا سوال نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور وہ جو تیسرا بھائی تھا جس نے کہا یا رسول اللہ، جس نے کہا اپنے بھائی سے کہ میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ، میں قبر میں بھی تیرے ساتھ، کل حشر کے میدان میں بھی تیرے ساتھ، حضور وہ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے عمل ہے۔ کون ہے؟ سارے بولو۔ ہاں جی، جن کی اہمیت دنیا میں کوئی نہیں، وہ نیکی تیرے راستے میں آئے تو تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وہ عمل تیرے کام آئیں گے، وہ عمل تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ حکم دیا، یہ قانون بتایا، فرمایا ہر شخص کو وہی ملے گا جو دنیا سے وہ کما کے لایا تھا۔ کسی کا بھائی اس کو نہیں بچا سکتا، کسی کی بہن اس کو نہیں بچا سکتی، اور کسی کی بیوی اس کو نہیں بچا سکتی، کسی کی اولاد اس کو نہیں بچا سکتی۔ فرمایا ہاں ہر بندے کی کمائی اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی کی سیڑھی ہے، وہ جو کما کے لائے گا بس وہی اس کا انجام ہے، وہی اس کا انجام ہے۔ یہ رب کے قرآن کا وعدہ ہے، یہ رب کے قرآن کا وعدہ ہے۔ فرمایا جو اس نے کمایا وہی اس کو ملے گا۔ بس نیکیوں سے پیار کرو، نیکیوں سے محبت کرو۔ آخری بات آپ حضرات کے ایمان کی تازگی کے لیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نیکی کی تربیت دیتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ او میرے صحابہ، قیامت والے دن ایک ایسا بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ایک نیکی کم ہوگی۔ کتنی نیکیاں؟ صرف ایک نیکی کم ہوگی، ایک۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اس کی صرف ایک نیکی کم ہے، تو اللہ فرمائے گا میرا تو قانون یہ ہے کہ جس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، وہ جہنم میں جائے، پھر لے جاؤ اس کو جہنم میں، ایک نیکی کم ہے، ایک۔ وہ بندہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ ایک ہی نیکی کم ہے، اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی اجازت دے، یہاں میرے بچے بھی ہوں گے، میری بیوی بھی ہوگی، میرے بہن بھائی بھی ہوں گے، میرے ماں باپ بھی ہوں گے، کوئی مجھے ایک نیکی تو دے گا، ایک نیکی تو کہیں سے مجھے ملے گی نا، ایک نیکی۔ اس بندے نے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے نے مہلت مانگی اللہ سے، تو اللہ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، اگر ملتی ہے تو پھر لے آ۔ ایک نیکی اگر ملتی ہے تو، ایک نیکی ملتی ہے تو لے آ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ماں کے پاس بھی گیا، وہ اپنے باپ کے پاس بھی گیا، وہ اپنی بیوی کے پاس بھی گیا، اپنے بچوں کے پاس بھی گیا، ماں باپ کی بھی خدمت کرتا رہا، بیوی سے بھی بڑا پیار کیا، بچوں کو پال پال کے جوان کیا، تناور درخت کی طرح بنایا۔ آج وہ اپنے احسانات بچوں کو سنا کر، اپنی بیوی کو سنا کر، اپنے ماں باپ کو اپنے احسانات سنا کر جناب وہ ایک نیکی کی طلب کرتا رہا، لیکن کسی نے ایک نیکی نہ دے سکا کوئی۔ ایک نیکی، یہ جنہوں نے دنیا میں قدر نہیں نہ کی ان کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے۔ ایک نیکی نہ مل سکی، ایک نیکی۔ اور پھر ایک بندہ ایسا بھی ملا کہ اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو یہ کہتا ہے میرے بھائی، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہے، اگر مل جاتی ہے تو جنتی ہوں، نہیں مل جاتی تو جہنم میں جاتا ہوں۔
जहन्नुम में जाता हूँ, जहन्नुम में एक नेकी, फमन सकुलत मवाजीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून वमन खफ्फत मवाजीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया वअम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। और भाई एक नेकी मिलती है तो जन्नत में जाता हूँ, नहीं मिलती तो दोज़ख में जाता हूँ। वो कहने लगा तुझे एक नेकी की ज़रूरत है तो मेरे पास तो है ही एक नेकी, तो मेरे पास तो है ही एक नेकी, मैंने तो बचना कोई नहीं, चल तू तो जन्नत में जा, ये नेकी ले जा। मैं तो बचूंगा नहीं, मुझे तो पता है जिसकी नेकी है ही एक, उस बेचारे ने क्या बचना है। वो एक नेकी लेके झूमता झूमता अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ, या अल्लाह मुझे नेकी मिल गई, मुझे नेकी मिल गई, मुझे नेकी मिल गई, या अल्लाह मैं कामयाब हो गया, मुझे नेकी मिल गई। तो अल्लाह ने फरमाया जिसने दी है जरा उसको भी तो लेके आना, जिसने दी है उसको पीछे छोड़ा है, उसको भी लेके आ। अब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में आया, अल्लाह ने फरमाया कि तुझे जरूरत नहीं थी नेकी की, तूने नहीं जन्नत में जाना। अर्ज़ की या अल्लाह मुझे पता है कि मैं तो जा नहीं सकता, तो मैंने कहा ये मेरा भाई तो जाए, मैंने तो जाना कोई नहीं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदे तू भूल गया है, अदल का कानून भी तेरे रब का है लेकिन फजल का कानून भी तो तेरे रब का है ना। इसकी नेकी पूरी हो गई, अदल के कानून के तहत ये जन्नत में जाएगा और मेरे फजल के कानून के तहत तू भी जन्नत में जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों अमल से प्यार करो, दौलत से ज्यादा ताकत अमल की है, दौलत से ज्यादा ताकत अमल की है, मनसब से ज्यादा बड़ी ताकत अमल है, ओहदों से ज्यादा बड़ी ताकत अमल है, जात से बड़ी ज्यादा ताकत अमल की है। इसलिए याद रखो जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत अमल है, अमल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है व ना नारी है।